کیونکہ یہ شیاطین جو ہیں، جنات جو ہیں، یہ جادوگر یعنی وہ جو سوت سیر جس کو آپ کہتے ہیں، جیوتش جس کو آپ کہتے ہیں، نجومی جس کو کہتے ہیں، تاروں کی حساب سے لوگوں کو جو الو بناتے ہیں، زوڈیاک سائنس کے ذریعے فیوچر بتاتے ہیں، علم کا حاصل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا۔ سب سے پہلے تو میری بہنوں، اگر ہم آج اپنا محاسبہ کریں گے، اگر ہم اپنے آپ سے یا ہم کسی بھی مسلمان بہن سے یہ سوال کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد سنائیں گی جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے۔ امت الاحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ تاریخ کی 1 سے 3 آیتیں سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث کا فہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ الحمدللہ اب کچھ ہی منٹ میں ہم سب محترمہ امت المتین کا درس قرآن سماعت فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دینا چاہوں گی۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔
IREF کے شعبے خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوتی کام سے رکا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں، اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی تقریر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین کی تقریر کے بعد ان سے سوالات و جوابات کا بھی موقع آپ سب کو دیا جائے گا، اور سوالات و جوابات کی نشست کے جو اصول ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سوالات و جوابات شروع کرنے سے پہلے بتاؤں گی۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو درس قرآن کا عنوان ہے رات کو چھا جانے والے۔ محترمہ امت المتین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے رات میں چھا جانے والے۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، بھول چوک، کوتاہی یا انسانی الگ الگ قسم کی جو ہماری فطرت ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اگر وہ رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں، تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، آمین۔ اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کا موقع دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ایک قرآن کے مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے قرآن کا جس میں جملہ 17 آیتیں ہیں، 17 آیات ٹوٹل اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے قرآن کا جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی رات میں چھا جانے والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور مجھے، یعنی ہم انسانوں کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں، ہماری اصلیت اللہ بتاتے ہیں۔ اور یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے کلام کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورہ طارق، سورہ نمبر 86 قرآن کا، سورہ نمبر 86۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا درس اس سورہ طارق پر مبنی ہے انشاءاللہ۔ اس سورے کے اوپر ایک بڑا پیارا واقعہ سب سے پہلے شروعات میں ہی آپ سب کو سنانا چاہتی ہوں۔
جس سے ماشاءاللہ ہم سب کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بڑی پیاری نصیحت ملتی ہے۔ اس سورہ طارق کی تفسیر ابن کثیر میں سب سے پہلا واقعہ جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی جن کا نام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ایک مرتبہ ہمارے چند صحابہ کو جماعت سے نماز پڑھائے، اور ماشاءاللہ اب صحابی ہیں، صحابی نے ماشاءاللہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء تلاوت کی نماز میں۔ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ ہے، 286 آیتیں اس میں موجود ہے، سورہ نساء میں تقریباً 170 آیتیں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ سورہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں ماشاءاللہ جماعت سے پڑھائی، تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افتنو یا معاذ، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ کیا آپ لوگوں کو امتحان میں ڈال رہے ہو؟ کیا آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ ایسی صورتیں پڑھیں جیسے والسماء والطارق سورہ طارق، والشمس والضحیٰ سورہ شمس، اور ایسی صورتیں پڑھا کرو۔ اس واقعے سے غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ سورہ بقرہ بھی قرآن کا حصہ ہے، سورہ طارق بھی قرآن کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو اسلام سکھایا ہے اللہ کی جانب سے، یہ اسلام آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الدین یسرا، یہ دین آسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی کہ بڑے بڑے سورے اگر آپ نماز میں پڑھ رہے ہو تو کہیں لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالو، تو کیوں نہ یہ سورے پڑھو ماشاءاللہ۔ اس سے ہم کو بنیادی 2 نصیحتیں ملتی ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی نصیحت حافظ قرآن کے لیے، ماشاءاللہ اگر ہم بہنوں میں سے کوئی حافظ قرآن ہیں، یا ہمارے اطراف و اکناف ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کئی ایسے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ بڑے بڑے سورے پڑھ کر سامنے والوں کو نماز میں، وہی جو نماز کی پیچھے امامت کرتے ہیں، ان کو امتحان میں نہ ڈالے لمبے لمبے سورے پڑھ کر۔ دوسری نصیحت ان کے لیے جو حافظ قرآن نہیں ہیں، جیسے آپ لوگ میں سے کئی ہوں گے، میں خود حافظ قرآن نہیں ہوں، تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کے علاوہ یہ بھی صورتیں یاد کر لیں انشاءاللہ۔ یہ حفظ کر لیں گے تو ماشاءاللہ قرآن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی، عمل کرنے کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ یہ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے ایک الارم کی طرح ہے، ریمائنڈر کی طرح ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم جلدی جلدی یاد کر لیں انشاءاللہ، آمین۔ تو یہ واقعہ بتاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ طارق میں اللہ نے ہم انسانوں کو پیغام کیا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے الطارق کی۔ کیا آپ جانتے ہیں الطارق کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ ایسے ہی انداز سے سوال کر رہے ہیں وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانتے ہو کہ الطارق کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کا انداز بیان کتنا پیارا ہے، اللہ سے اچھا انداز کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ قدر میں بھی اللہ کا اتنا ہی پیارا انداز ہے ماشاءاللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اٹس لائک اے ریٹورک کوسچن، اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اور اللہ ہی ماشاءاللہ اگلی آیت میں جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے الطارق کی۔ الطارق کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق، اور طارق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ النجم الثاقب، وہ تارے ہیں روشن کن تارے، رات میں چھا جانے والے تارے، ان کو اللہ نے قرآن میں الطارق کہا ہے، اور ان تاروں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی۔ اگر آپ غور کریں سورہ نجم سورہ نمبر 53 ہے قرآن کا، تارے اس کا نام ہے سورہ کا، اور جیسے ہم نے ماشاءاللہ درس قرآن شروع کیا ہے سورہ نبا سے، پارہ اما کا جو پہلا سورہ ہے سورہ نبا سورہ نمبر 78 سے لے کر جیسے ہم یہ سلسلہ شروع کیے قرآن کے الگ الگ سوروں کو سمجھنے کا، اب ہم آئے ہیں سورہ نمبر 86 تک، سورہ طارق تک ہم آ گئے۔ آپ دیکھیں گے تقریباً ہر سورے میں کہیں نہ کہیں تاروں کا ذکر آیا ہے۔ اس کی وجہ سمجھیے کہ سورہ طارق کے لیے ہم کو اہمیت کتنی ہے تاروں کے اوپر عقیدہ صحیح رکھنے کا،
اور یہ سورہ کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن ختم ہونے تک یعنی سورہ نمبر 114 سورہ ناس تک تاروں کا ذکر نہیں آیا ہے. تو ہم کیا کریں گے, ایک آخری نصیحت کے طور پر انشاءاللہ پھر سورہ فاتحہ سے پھر اس کو شروع کریں گے, لیکن اب کے لیے ہم تھوڑے واقعات کو پھر سے سنیں گے تاروں کے تعلق سے, تاکہ ہمارے لیے یاد دہانی ہو جائے اور ہمارے عقیدے میں جو گڑبڑ ہے وہ صحیح ہو جائے انشاءاللہ. تاروں کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب آیتیں نازل ہوئی, الطارق النجم الثاقب, روشن کن تارے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ وہ تارے ہیں الطارق جو دن میں نہیں دکھتے, رات میں چمکدار دکھتے ہیں. سوال یہ آ سکتا ہے کہ دن میں تو تارے نہیں دکھتے, رات کو ہی دکھتے ہیں. وہی تو محاورہ ہے کہ دن میں تارے دیکھنا یعنی ایک ایسی چیز جو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ دن میں بھی تارے دکھتے ہیں. مثال کے طور پر سورج, سب سے بڑی مثال سورج ہے, سورج بھی ایک تارہ ہے. یہ جو اللہ بات الطارق کی کر رہے ہیں, الطارق کیا ہے؟ اللہ نے تیسری آیت میں کہا النجم الثاقب, یہ وہ تارے ہیں جو روشن کن ہیں, الومینیٹنگ ہے. یہ ان تاروں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی. تاروں کے تعلق سے پھر سے ایک ریمائنڈر کی طرح, یاد دہانی کی طرح ہم یہ سمجھ جائیں کہ تاروں کے اسلام میں بنیادی طور پر 3 ہی فائدے ہیں. پہلا فائدہ, پہلا استعمال اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ آسمان کی زینت ہے, اللہ نے قرآن میں کہا. دوسرا فائدہ, دوسرا بینیفٹ تاروں کا کہ یہ تارے جو ہم کو زمین پر ڈائریکشنز بتاتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں ڈیزرٹ, ہم اگر صحرا میں چل رہے ہیں تو تاروں کی پوزیشن کے مطابق راستے کو دیکھتے تھے. آج جیسا ہم فونز میں GPS استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تارے GPS تھے. اور تیسرا فائدہ تاروں کا ہے کہ شیاطین کو مارنا, یہ تاروں کا فائدہ ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ تارے کیوں مارتے ہیں شیاطین کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہم کو تفسیر ابن کثیر میں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 16 سے 20 میں ملتا ہے. اس سورہ میں, سورہ ہجر جو ہے قرآن کا, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 16 سے 20 میں آیا ہے, جہاں اللہ نے تاروں کا ذکر کیا ہے کہ یہ تارے جو ہے شیاطین کو مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ یہ شیاطین جو ہیں, جنات جو ہیں, یہ جادوگر یعنی وہ جو سوت سیر جس کو آپ کہتے ہیں, جیوتش جس کو آپ کہتے ہیں, نجومی جس کو کہتے ہیں, تاروں کی حساب سے لوگوں کو جو الو بناتے ہیں, زوڈیاک سائنس کے ذریعے فیوچر بتاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, آپ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم الگ الگ نیوز پیپرز جب پڑھتے ہیں یا عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, یعنی مسلمان جیوتش کے پاس چلے جاتے ہیں, کوئی جیوتش کے پاس چلے جاتا ہے, اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تاروں کی وجہ سے ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہو رہا ہے. سنا ہوگا آپ نے عقیدہ. پہلے میں نے اس لیے اپنے درس میں یہی بتا دیا کہ 3 ہی فائدے ہیں تاروں کے. تاروں کا اثر ہماری زندگی پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر شیاطین تاروں کو کیوں مارتے ہیں, تارے شیاطین کو کیوں مارتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو جیوتش ہوتا ہے, یہ جو نجومی ہوتا ہے, ہم کو ہمارے آنے والے دنوں کے بارے میں کئی باتیں بتا دیتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7566 میں آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, دے آر نتھنگ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ کئی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو آگے سچی ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے ہم اگر کوئی زوڈیاک سائنس پڑھ لے یا ہم کو کوئی کہہ دے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, یا کوئی جیوتش کہہ دے, کوئی عامل کہہ دے, ہمارا یقین عقیدہ بڑھ جاتا ہے ان کے اوپر. صحیح بات بولے, ان کو علم غیب ہے, نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سوال صحابہ نے کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کئی تھوڑی باتیں سچی بھی نکل جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اسی لیے ہوتی ہیں, یہ بات تاروں کے تعلق سے ہمارے لیے عقیدے کے تعلق سے بڑی اہم ہے, وہ اسی لیے سچی آپ کو لگتی ہے کیونکہ جو آسمان میں جو بے شمار اللہ کے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے الگ الگ احکامات انسانوں کے تعلق سے دیے ہیں, جنات اس کو دور سے سننے کی کوشش کرتے ہیں, اور جیسے ہی تاروں کو یہ اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے کہ یہ جنات فرشتوں کی بات سن رہے ہیں, انسان کے آنے والی زندگی کے تعلق سے اللہ نے جو احکامات جاری کیے, فرشتوں کو جو مختصر علم دیا ہے, جب یہ شیاطین یہ جنات تھوڑا سننے جاتے ہیں
اللہ کی جانب سے تارے میزائلز کی طرح ان پر چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ ہونے سے پہلے وہ تھوڑا بہت سن لیتے ہیں، ایوز ڈراپنگ جس کو آپ کہتے ہیں، کان لگانا، سن لینا. اور جب یہ شیاطین، یہ جنات جو ہیں، چھوٹی موٹی چیز جو کچھ فرشتوں سے سن لی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دوست کو آ کر کہتا ہے. کون دوست؟ جیوتش کو آ کر کہہ دیتا ہے. اور یہ جیوتش یا آنے والے دنوں کے بارے میں بتانے والا نجومی جو ہے، یہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں پیش کر دیتا ہے. تو ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ ان تاروں پر ایسے عقیدے رکھنے والوں کی ہم اصلاح کریں، کیونکہ ایک عقیدہ غلط تو ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب بیکار ہو جائیں گے. اور پھر اگر عقیدہ نہیں رکھ رہے ہیں، صرف مذاق سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے مذاق سے اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اس کا صرف علم اللہ کے پاس ہے، اس کی 40 دن کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کریں گے. اور جس نے عقیدہ بنا لیا اس کے اوپر، تو اس نے میری رسالت کا انکار کر دیا. عہد کلمے کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں غلط عقیدہ رکھ کر. تو یہ ہو گیا تاروں کے بارے میں پہلی 3 آیتیں سورہ طارق کی ہم نے ماشاءاللہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی. چوتھی آیت میں اللہ نے کہا ان کلو نفس لما علیہا حافظ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر نفس کے لیے ایک حافظ مقرر کیا ہے. آپ دیکھیں گے چیف منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس الگ الگ بڑے بڑے کنٹریز کے آپ دیکھیں گے کیسی سیکیورٹی ہوتی ہے ان کے لیے، زیڈ زون سیکیورٹی، کارڈز، الگ الگ لوگ ان کی حفاظت کے لیے، باڈی گارڈز، ہر کوئی آپ دیکھتے ہیں. میسمرائزڈ ہیں ہم دیکھنے سے، بڑے ہم حیران سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی، کتنی ان کو سیکیورٹی ہے، بہت امپریس ہو جاتے ہیں ہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں کہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے فرشتے مقرر کیا ہے. کیسے؟ من بین ایدیہم ومن خلفہم. اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے ہمارے سامنے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، ہمارے پیچھے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے. پھر کرامن کاتبین ہیں ہماری سیدھی جانب، بائیں جانب. اس کا مطلب کیا ہو آپ جانتے ہیں؟ ہم کہیں بھی اکیلے ہے ہی نہیں. ہماری پوری زندگی 2 فرشتے تو ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، ساتھ میں ہماری حفاظت کے لیے سامنے ایک فرشتہ ہے، پیچھے ایک فرشتہ. ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب کے پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ نے فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، اور پھر ہماری ان فرشتوں کی حفاظت، پوری مخلوق کی حفاظت کرنے والا اللہ الحافظ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ میں شائع ہوئی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند لوگوں نے آ کر کہا کہ ایک فلاں ایک لوگوں کا گروپ آپ پر اٹیک کرنے آ رہا ہے، آپ کو مارنے آ رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے میری حفاظت کے لیے. اللہ نے کوئی حکم میرے لیے رکھا ہے، اللہ نے جو حکم میرے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم سوچ لیا، جاری کر لیا کہ میری حفاظت ہونا ہے، فرشتوں کے ذریعے میری حفاظت کر دیں گے. اگر میری تقدیر میں مرنا لکھا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کے فرشتے دور ہٹ جائیں گے اور ملک الموت روح قبض کر لیں گے. تو یہ عقیدہ ہمارے اندر کا ہے. ہم ڈرتے ہیں، برس ڈرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ایک تقدیر ہے، اچھا ہونا برا ہونا سب تقدیر ہے. بدشگنی پر ہمارا یقین ہے، ایسا کیوں ہو گیا بول کر ہم واویلا مچاتے ہیں، مایوسی میں آ جاتے ہیں. تو صحیح عقیدے کے آنے کے لیے اس قرآن سے جڑنا ضروری ہے انشاءاللہ. چوتھی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ان کل لفظ لما علیہا حافظ. ہر شخص کے لیے ہم نے ایک حافظ، نگہبان، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اب انسان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنی خود کی پیدائش کے طرف توجہ رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کس چیز سے تم کو ہم نے پیدا کیا. اللہ نے پھر آیت میں آنے والی آیت میں جواب دیا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. ہم نے اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. وہ کہاں سے آتا ہے پانی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ
پیچھے کی ہڈی اور سینے کے بیچ میں سے نکلنے والا پانی. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مرد سے جو منی خارج ہوتی ہے، عورت کے پاس عورت کی جو منی خارج ہوتی ہے یا عورت کا جو رحم ہے، یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ انسان، تم کو ہم نے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، تم کو نطفے سے پیدا کیا ہے، تم کو ماں کا رحم تمہاری جگہ بنائی ہے تمہارے وجود کے لیے. کیا بڑی بات ہے اس میں، سوچیے آپ. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اپنے اپنے ماں کے پیٹ سے زمین پر آئے. ایک چیز سوچیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی بچے کو گود لے لیا ہے، ایسا بچہ جس کو ہم راستے میں سے گزرتے گزرتے سوم سام سڑک پر کچرے کے ڈھیر کے بعد 2-3 سال کا بچہ پڑا ہوا ہے، آپ کو رحم آ گیا، آپ نے گھر لا لیا، اس کو پال پوس کر بڑے پیار سے اس کو بڑا کیا. اب بچہ بڑا ہونے کے بعد آپ کو دھوکے بازی کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ہر حساب سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اوقات یاد ہے کہ نہیں؟ کہاں تھا بھائی، تجھ کو ہم کہاں پر لے کر آئے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی خود کی اولاد کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کو 9 مہینے میں نے پیٹ میں پالا. یہ امیڈیٹ فیلنگ ہم کو آ جاتی ہے، فوری آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو پیدا کیا، ہمارا وجود اللہ بتا رہے ہیں، دیکھو اچھلتے ہوئے پانی سے تم کو پیدا کیا، نطفے سے تم کو پیدا کیا، مٹی سے تم کو پیدا کیا. سوچو اس کے اوپر. اور ہم جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ویسی صورت میں اگر ہم دنیا میں رہتے تو کیا وجود رہتا ہمارا؟ اللہ نے پیدا کیا، ہم کو جسم دیا، گوشت دیا، ہڈیاں دی، پوری باتیں اللہ سورہ مومنون میں بتا رہے ہیں. پھر اس کیا گھمنڈ ہے ہم کو؟ کیوں فخر ہے اتنا؟ کیوں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ یہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے ماشاءاللہ، کیوں اس پر غور و فکر ہم نہیں کرتے؟ آپ سوچئے، ایک تو اللہ نے ہم کو کیسے پیدا کیا اس کے بارے میں سوچنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب جو اللہ نے ہم کو یہ جو جسم دیا ہے، 5 فیٹ 6 فیٹ کا جو ہمارا جسم ہے، جس پر ہم کو بڑا ناز ہے، ہم اپنے آپ کو ماشاءاللہ خوبصورت سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم اس پر بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو اپنی مرضی سے چلوں گی، ٹھیک ہے قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا، نعوذ باللہ. آپ سوچئے، آپ جانتے ہیں سب سے which is the largest organ of the body، سب سے بڑا آرگن باڈی کا کیا ہے؟ جنرل اعتبار سے کہتے ہیں، عام طور پر کہتے ہیں اسکن. ہماری یہ جو چمڑی ہے، جس کا اوپر ہم ماشاءاللہ رواب سے میک اپ کرتے ہیں، ماشاءاللہ زینت اختیار کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم ماشاءاللہ، یہ ایک چمڑی ہمارے لیے کتنی اہم ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ہاتھ ہے ہمارا، آپ کا میرا ہاتھ ایسے ہی ہے. ایک چمڑی نکال دیجئے، ہمارا ہاتھ کیسا ہے دیکھیے. پسند بھی کریں گے کوئی اس کو دیکھنا، ہاتھ ملانا، بچوں کو سنبھالنا، اس میں ایک دوسرے کو دیکھنا ایسے ہاتھوں سے. ایک چمڑی اگر ہماری نہیں ہے تو دیکھیے ہمارا ہاتھ کا عالم کیا ہے. یہ پیر ہے. میری بہنوں، ہم دیکھنا پسند نہیں کریں لیکن اصلیت میں ہم ایسے ہی ہیں، ہمارے پیر ایسے ہی ہیں. آپ کا اور میرا چہرہ بغیر اس چمڑی کے آپ دیکھیں گے ہمارا چہرہ ایسا ہے، ہمارے بچوں کا چہرہ ایسا ہے، ہر انسان کا چہرہ اندر اسکن کے ایسا ہے. سوچئے ہم ایک دوسرے کو ایسے اس انداز سے دیکھتے، بغیر اسکن کے رہتے تو کیسے چلتے پھرتے اس زمین پر؟ کہیے میرے ساتھ، فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے پیارا پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ایسے اللہ نے اتنا پیارے انداز سے ہم کو پیدا کیا، کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی آپ قرآن پر غور و فکر شروع کریں گے، آہستہ آہستہ وہ جو اللہ کا ناشکرہ پن ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرنا، یہ چیزیں ہٹ کر آپ ماشاءاللہ توحید پر آ جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. پھر اللہ نے کیا کہا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. اللہ نے کہا اِنَّهُ لَرَجْعِهِ لَقَادِرٌ. پیدا تو تم کو کر دیا، اتنی اچھی صورت شکل کو تم کو دے دی ماشاءاللہ،
اور اب تم کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے اور اللہ اس چیز پر قادر ہے. سب چیزیں تو دے دی اللہ نے, ایک مدت کے لیے ہے, پھر اللہ کی طرف واپس جانا ہے. پھر آگے اللہ نے کہا یوم تبل السرائر. بہت غور سے سنیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن تمہارے سیکرٹس, تمہارے بھید کھول دیے جائیں گے. اللہ اکبر. سوچیے آج ہمارے کیا کیا سیکرٹس نہیں ہوں گے. کئی ایسی راز ہے ہمارے خود کے اپنے, میرے, آپ سب کے اپنے اپنے, جو صرف آپ اللہ کے بیچ میں ہیں, یا آپ کے ساتھ 2-3 دوست احباب آپ اور اللہ کے بیچ میں ہیں. کیا کیا گناہ ہم نے نہیں کیے بہنوں میں اپنی زندگی میں. اس آخرت کا خوف کیوں نکل گیا ہمارے پاس سے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ چیز ہم سب کے گھروں میں موجود ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں, اللہ کہتے ہیں یوم تبل السرائر, ہر شخص کے راز, اس کے بھید کھول دیے جائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6177, 6177 میں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر غدار کو قیامت کے دن اس کے پیچھے ایک جھنڈا لگایا جائے گا اور اس کا اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں غدار جو فلاں کا بیٹا ہے, اس فلاں شخص سے اس نے غداری کی ہے. آپ سوچ رہے ہیں یہ حدیث میں نے کیوں بتائی, یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے سامنے والے کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے. سوچئے غداری میں نے ملک سے غداری, یہ بڑے بڑے حساب سے غداری تو ہم سوچ لیتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے ہم کیسا دھوکے بازی اور غداری کر رہے ہیں. سوچئے ماں باپ اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں, ہر چیز کی سہولت دینے کی اللہ کی جانب سے کوشش کرتے ہیں, وہی اولاد ماں باپ کو دھوکہ دے دیتی ہے. اور پھر اولاد ماں باپ پر اتنا بھروسہ کرتی ہے ماشاءاللہ, لیکن ماں باپ خود کیسے دھوکہ دے دیتے ہیں؟ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر کر, بچوں کو اس قرآن سے نہیں جڑا کر. اسکول کالج کی پڑھائی اہمیت والی ہے, قرآن ایک بار پڑھ لیا نا رمضان میں کافی ہے, جڑانے کی کوشش نہیں کرتی. ہماری کئی بہنیں آج پریشان ہیں کہ خود کے بچے نماز نہیں پڑھتے. ہماری بہنیں پریشان ہیں کہ بچے اور بچیاں گندے گندے چیزوں میں فحش مواد دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کی گندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پریشان ہیں آج ہم سب. کیوں؟ قرآن سے دوری, دھوکہ ایک دوسرے کو آج ہم دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قسم کا جو دھوکہ ہے سب کے سب قیامت میں سب کے سامنے بول دیے جائیں گے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. اس دن کوئی قوت کسی کا کام نہیں آئے گی, تمہارا جو پیسہ پاور ہے کچھ بھی کام نہیں آئے گا, اور کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آج ہماری دنیا میں ہمارے دوستوں نے, ہماری بیسٹ فرینڈ نے ہمارے راز کو چھپانے ہمارے لیے مدد کی ہوگی. آج جو کانسیپٹ ہے BFF کا, بیسٹ فرینڈس فار ایور, ہماری جگری دوست کون ہے؟ اسکول کی ہم سب کی ایک ایک جگری دوست ہوگی منیمم, کالج کی کوئی جگری دوست ہوگی, یا پھر اگر کوئی ہماری بہن گھریلو ہے, ہوم میکر ہیں, اپنے اپنے انداز سے سب کے اپنے اپنے جگری دوست ہوتے ہیں. جہاں اگر اسکول ختم ہو گیا, 10th پاس اگر بچی نے کر لیا, تو تھوڑا رونا دھونا ہوتا ہے کہ اپنی فرینڈ سے میں جدا ہو رہی ہوں. یعنی ایک دوستی کا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک اسلام وہاں سے اگر ہٹ گیا, بغیر اسلام کی فکر رکھنے والی دوستی کوئی دوستی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی دوست جس نے تمہارا راز اس دنیا میں چھپایا, جو گناہ تم اس دنیا میں کرتے تمہارے ماں باپ سے, دوست احباب سے, یہ تمہاری جگری دوست نے تمہارے لیے چھپایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 میں کہا ہے کہ یہ وہ دن ہے قیامت کا کہ جب انسان ظالم جو ہے, اپنی نفس پر جو ظلم کرنے والا ہے, وہ اپنی انگلیاں کتر لے گا, ہاتھ کتریں گے اللہ کے ڈر سے, پچھتاوے سے, اور کہے گا کہ کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا. آیت ختم نہیں ہوتی, اللہ نے آگے کہا اس دن وہ کہے گا کہ کاش میں فلاں کو میرا دوست نہ بناتی. آج بڑی دوستی ہے ہمارے پاس. یہ کیسی دوستی جہاں پر قرآن حدیث سب دور ہیں, دوستی اپنی جگہ. وہی دوستی میں اچھائی بھی ڈسکس ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے, ساتھ میں برے کام بھی کرتے ہیں, اچھے کام بھی کرتے ہیں. یہ صرف اسکول یا کالج کی بچوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میری بہنوں, بڑوں کی بھی بات کر رہی ہوں, ہر ایک کی بات کر رہی ہوں.
یہ دوستی کہاں کام آئے گی؟ اللہ نے کہا سورہ طارق میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. سورہ فرقان میں اللہ نے کہا کہ کہے گا کاش میں فلاں کو میری دوست نہ بناتی، کاش میں فلاں کو میرا دوست نہ بناتا. آگے اللہ نے کہا جو شخص کہے گا یہ وہ دوست جس نے مجھے اس ذکر سے دور کیا میرے پاس آنے تک کے بعد. یہ میرے گھروں میں تھا، مجھے معلوم تھا اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس سے میری دوست نے مجھے دور کر دیا. اور بے شک شیطان کھلا دشمن ہے انسانوں کا. شیطان انسان کا بہت بڑا غدار ہے. تو سوچئے راز کھول دیے جائیں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. اور پھر آگے اللہ نے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَاللَّيْلِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے آسمان کی جو مہ برساتا ہے، قسم ہے زمین کی جو پھٹ پڑتی ہے. پھر اللہ نے کہا جس آیت سے میں نے اپنے درس کو شروع کیا تھا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قول، یہ کلام اللہ کا سچا ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت سیریس چیز ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. اس آیتوں پہ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن فصل ہے، فیصلے والی چیز ہے، فرقان ہے، صحیح اور غلط میں فیصلے کرنے والی چیز ہے. تو پھر کیوں آج ہم پیچھے ہو گئے؟ پھر کیوں آج ہم برباد ہو رہے ہیں؟ کیوں آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں کہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے ہیں سنو اے انسانوں، قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اللہ کی جانب سے ایک نصیحت تم پر آئی ہے. وشفاء وذات الصدور، جو شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے، تمہارے دلوں کے لیے. وہدوں، یہ ہدایت ہے. ورحمتوں، یہ رحمت ہے. تو اس قرآن سے جڑنا کتنا اہم ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا. دیکھیے ہم تھوڑے اگر ایک چند منٹ قرآن کی ایک چھوٹی صورت پر غور و فکر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا ہے. پھر واپس اپنی دنیا میں ہم واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں کیا کہا؟ ان سے کہہ دو یہ دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم قرآن سن رہے ہیں، پھر واپس آپ اور میں کھیل تماشے کی طرف چلے جا رہے ہیں. کھیل تماشا، یہ دنیا ہمارا کھیل تماشا ہے. اللہ نے کہا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، بے شک آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے. یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوتی. اللہ نے کہا افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل اللہ نے دی اس کو استعمال نہیں کرتے؟ تو اس قرآن سے جڑنا، اس قرآن کو سمجھنا، اس کو اپنے لیے زندگی کا فیصلہ بنانا، ہر فیصلہ اس قرآن سے لینا ہمارے لیے ضروری ہے انشاءاللہ. اور پھر آنے والی آخری 3 آیتوں میں اللہ نے کہا اِنَّهُ أَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُونَ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. بے شک یہ جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لانے والے ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ تمہارے خلاف ایک تدبیر کر رہے ہیں، ایک پلاننگ کر رہے ہیں. آج دور حاضر میں آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی بے حرمتی کی جا رہی، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بے حرمتی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. حجاب کرتے ہیں تو قتل بھی ہو جا رہا ہے، حجاب کرتے ہیں تو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. مسلمان ہمارے بھائی داڑھی رکھتے ہیں تو دہشت گردی کا نام دے دیا جا رہا ہے، اسلام کو ہی دہشت گردی کا مذہب کہہ دیا جا رہا ہے. تو آپ اور میں آج متفق ہیں اس بات پر کہ ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ بات صحیح ہے کہ غلط؟ نئی بات کیا ہے؟ اللہ نے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ یہ تم پر تمہارے خلاف ایک تدبیر کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. بولنا کافی نہیں ہے کہ ہاں ہم کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے. ہم کو بھی تو پلان کرنا ہے. کچھ کیا پلان کرنا ہے؟ قرآن سے جڑنا ہے، وہی ہمارا پلان ہے. یہ کریں گے تو اللہ نے آنے والی آیت میں کیا کہا؟ وَأَكِيدُونَ كَيْدًا، اور اللہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں. تو کس کی پلاننگ بڑی ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مکرو، وہ پلان کرتے ہیں، وہ مکر اللہ، اللہ پلان کرتا ہے.
واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین پلان کرنے والوں میں سے، سب سے بہترین پلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن سے جڑنا ہے ماشاءاللہ، اپنی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے، ٹارگٹ بنو یا نہ بنو، ہماری آخرت انشاءاللہ حفاظت میں رہے گی۔ آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کفار کو تھوڑی سی چھوٹ دے دو، امہلہم رویدا، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اللہ کا انداز کیسا ہے دیکھیے، یہاں پر ان کو تھوڑی ڈھیل دے دو، تھوڑی تکلیف آتی ہے اس کو لے لو، کیونکہ اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ تو اس سورہ طارق پر آپ اس کو مکمل انداز سے اگر غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ الطارق کے بارے میں کہتے ہیں، سٹارز کے بارے میں کہتے ہیں، سٹارز پر ہمارا، تاروں پر عقیدہ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا۔ انسان کی پیدائش پر اللہ نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا۔ تو جب کبھی اپنا ہاتھ دیکھیں گے، اپنا پیر دیکھیں گے، سوچ لیجئے بغیر چمڑی کے ہوگا تو کیا ہوگا۔ شکر ادا کریں گے، خوب اللہ کی اطاعت کریں گے، دین سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا کہا اللہ نے؟ یہ قرآن فصل ہے، یہ قرآن تمہارے لیے فیصلے والی چیز ہے۔ اور آخر میں اللہ نے کہا کہ کافر تمہارے خلاف پلان کر رہا ہے، اللہ پلان کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی مہلت دے دو، اور اس مہلت میں تم اس قرآن سے جڑ جاؤ۔ تو بالآخر ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کی، 17 آیتیں ہم یاد کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، اس پر تھوڑی بات چیت کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے الگ الگ احادیث ہم پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ ہم خوب دوسروں کو بھی انشاءاللہ یہ باتیں بتائیں، اور انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں پھر الگ الگ سوروں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین کی شاگردہ بیان دوں گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے علم کا حاصل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا۔ سب سے پہلے تو میری بہنوں، اگر ہم آج اپنا محاسبہ کریں گے، اگر ہم اپنے آپ سے یا ہم کسی بھی مسلمان بہن سے یہ سوال کریں گے کہ بہن آپ اسلام کی تبلیغ کرنے کے بارے میں یا دعوتی کام کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کتنی اہمیت ہے اس کام کی، تو مسلمان بہنیں، کئی مسلمان بہنیں بڑی آسانی سے یہ جواب دے دیں گے کہ ہاں کام تو ضروری ہے، لیکن مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میں لوگوں کو تبلیغ کروں، میں خود اتنی گنہگار ہوں، میں خود اتنا عمل نہیں کرتی، تو میں اسلام کی تبلیغ کیسے کر سکتی ہوں اور میں دعوتی کام کیسے کر سکتی ہوں۔ اور ان کا سب سے بنیادی وجہ جو وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے میری بہنوں، یہ جو ہمارا بہانہ ہوتا ہے، یہ جو ہم بڑی آسانی سے منہ کھول کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں، تو ہم سب اپنے آپ سے دراصل یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے تو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم کو اسلام کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں۔ کیونکہ اگر آپ سوچیں گے کیا ہم سب یہاں پر، ہم جتنی مسلمان بیٹھی ہیں، مسلمان بہنیں بیٹھی ہیں، کیا ہم اتنا نہیں جانتے کہ سوائے اللہ کے
کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے, اور کوئی اللہ کے علاوہ نہیں ہے جو ساری کائنات کو پالتا ہے, ساری کائنات کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے. کیا ہم سب یہ بات نہیں جانتی؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول تھے؟ ہم سب یہ باتیں جانتے ہیں. تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں کیا صرف یہ 2 اہم باتیں کیا ہم نے کبھی کسی غیر مسلمان کو یہ بتائے؟ کیا ہم نے انہیں بتایا کہ دیکھیے بہن, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا ہم نے کبھی کسی غیر مسلمان بہن سے یہ بات ہم نے کبھی انیشیٹ بھی کی, کبھی ان سے شروع بات کرنے کی کوشش تک کی؟ تو اکثریت آپ میں سے یہی جواب دیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا, کیونکہ ہمارے ذہن میں اس کام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے اسکول جانا, پڑھائی کرنا, پھر کالج جانا, پھر اس کے بعد جاب کرنا, یا پھر شادی کرنا, اور پھر بچوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار دینا, یہی ہمارا لائف سرکل ہے, یہی ہمارا ذہن بس یہی لائن پر چلتا ہے. تو میری بہنوں, سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی تھی وہ تھی اقرا, یعنی ریڈ, یعنی پڑھو. اور پھر بھی ہم ہر چیز پڑھتے ہیں لیکن ہم کبھی اسلام کا علم نہیں حاصل کرتے. تو میری بہنوں یاد رکھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, لقد کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے, یعنی ایک بیوٹیفل ایگزامپل ہے. تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محاسبہ کریں گے, یا ہم اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور سمجھیں گے, تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علم کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. صحابہ, صحابیات اور یہاں تک کہ امہات المومنین کے اندر یہ ایک جذبہ ہوتا تھا, ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تو وہ لوگ آپس میں کمپٹیشن کرتے کہ کون سب سے پہلے اس آیت کو یاد کریں گے, کون اس کو سب سے زیادہ تبلیغ کریں گے. اور آپ لوگ اگر صحابہ کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے صحابہ ہیں جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے, ایک حدیث یا صرف ایک آیت کا مطلب جاننے کے لیے وہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کو سفر کرتے تھے, دوسرے سٹیز کو جاتے تھے, صرف اس لیے کیونکہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے. اگر ان کو مسئلہ ہوتا تو وہ لوگ آرام سے بیٹھ نہیں جاتے تھے, وہ لوگ مسئلہ کا حل معلوم کرنے کے لیے, کسی بھی بات کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ دور دور جا کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن آج میری بہنوں آپ خود دیکھیے, ہم یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں کو کالز کرتے ہیں کہ آئیے درس قرآن ہے, یہ تقریر ہے, اس کو اٹینڈ کیجئے. تو ہماری کتنی مسلمان بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں آج ہمارے گھر پر دعوت ہے, ہم نہیں آ سکتے. تو ذرا اندازہ لگائیے کہ صحابہ صحابیات جنہوں نے اتنی ایفرٹس دکھائی, اتنی محنت کی علم حاصل کرنے کے لیے, اور اتنا وہ لوگ نے کیا, اور ہم کچھ بھی کیے بغیر کیسے ہم یہ اطمینان میں رہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو وہی جنت میں ڈالیں گے جو اتنی محنت کرنے والے صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو وہ جنت ملی؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی میری پیاری بہنوں یہ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے. ابن ماجہ کی جلد نمبر 1 کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا, یعنی اٹ از obligatory upon every Muslim to acquire knowledge. تو آج کے بعد سے یہ یاد رکھیے کہ ہم یہ بہانہ کبھی نہیں دیں گے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں. اور رہی بات دعوتی کام کی اہمیت کی, تو میری پیاری بہنوں جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کو شروعات کی تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ.
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے، لیکن اگر آپ اس کی تبلیغ نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا اصل مقصد ہی نہیں پورا کیا۔ تو میری بہنوں، اس آیت سے اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم چیز ہے یہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کی تبلیغ نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں آپ بلغوا انی ولو آیا، آپ کو ایک بھی چیز اسلام کی اگر معلوم ہے تو آپ وہ چیز لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو میری بہنوں، آپ سے یہ خاص گزارش کرتی ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کے لیے درس قرآن یہاں پر ہوتا ہے، آپ لوگ جو کچھ یہاں پہ سنتی ہے، آپ لوگ جائیے اور اپنے بہنوں میں، اپنے فرینڈ سرکلز میں، یا جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے ایک ایک چیز جو آپ سیکھتے ہیں اس کو بتائیے اور ان کو یہاں پر آنے کی دعوت دیجیے ساتھ میں، تاکہ نہ صرف آپ لوگ کو فائدہ ہو بلکہ تمام جو آپ کی بہنیں ان کو بھی اللہ کا تعارف ملے، ان کو یہ قرآن کا تعارف ملے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے جو کچھ وہ آپ کے ذریعے کریں گے مرتے دم تک، وہ جب تک وہ چیز کنٹینیو ہوں گی اس کا اجر قیامت تک صرف آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ میری بہنوں، اسی سے میں اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دن یعنی 10 دسمبر 2016 کو اسی مقام پر یعنی IREF کے دفتر پر آپ سب کو خواتین رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ محترمہ امت المتین کے درس قرآن میں آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ اور اگلے ہفتے محترمہ امت المتین کے درس قرآن کا عنوان ہے سب سے اونچا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سب اس میں آئیے انشاءاللہ، اور آپ لوگ جتنی آپ کی سہیلیاں ہیں، جتنی آپ کے پڑوس میں جو بھی عورتیں رہتی ہیں، آپ سب ان کو آپ دعوت دیجئے کہ آپ لوگ آئیے۔ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ قرآن سے جڑ سکیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ اندازہ لگائیے جیسے میں نے کہا کہ صحابہ صحابیات ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتے تھے صرف علم حاصل کرنے کے لیے، تو ہم کو اتنی آسانی سے اگر مل رہا ہے تو ہم اس کی قدر اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں، آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں وہ ان کو بتائیے تاکہ ان کو اندازہ ہو انشاءاللہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں اور آپ سب کو اگلے ہفتے دوبارہ اسی طرح ٹھیک 4 بجے جمع ہونے کی دعوت دیتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ انشاءاللہ جانے سے پہلے اگر آپ لوگ ڈونیشنز دیں گے تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ واللہ واللہ اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ